بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں تھنک اینڈ گرو رچ کی چند ایک کوٹیشنز پہ۔ تھنک اینڈ گرو رچ دنیا کی ایک بہترین کتاب ہے۔ نیپولین ہل صاحب اس کے رائٹر ہیں۔ نیپولین ہل صاحب نے تھنک اینڈ گرو رچ کو ایک انتہائی اچھوتے اور نئے انداز میں لکھا تھا۔ آج سے اگر 100 سال پہلے بھی یہ کتاب لکھی گئی ہوگی تو ساتھیوں آج اس کتاب کی اہمیت شاید اتنی نہ رہی ہو، کیونکہ آج ہم نے تھنکنگ کے اوپر، سوچ کے اوپر، سوچنے کے اوپر اور خیالات کے اوپر بہت سارا عبور ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ ہمیں خیالات کی طاقت کا اندازہ ہو چکا ہے، لیکن جب یہ کتاب لکھی گئی ہوگی تب یہ کتاب ایک بہت بڑا معمہ ہوگی۔ ٹھیک، ہم اس کی اہمیت کو اسی کتاب کی چند ایک کوٹیشن سے، جن کو ہم نے مارک کر لیا ہے، ہم آپ کے سامنے ذرا پڑھتے ہیں تو اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کتاب کتنی شاندار تھی۔ ٹھیک، میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کا اردو ترجمہ ہی پڑھتا چلا جاؤں۔ ٹھیک، تو پہلی بات جو مجھے اس کتاب کی لگی تھنک اینڈ گرو رچ کی، وہ بہت کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مواقع جب آتے ہیں تو ان کی صورتیں وہ نہیں ہوا کرتی جن میں انسان ان کا متوقع رہتا ہے۔ یعنی مواقع جب بھی انسان کی زندگی میں آتے ہیں تو ان کی صورتیں وہ نہیں ہوتی جن کی وہ تلاش میں ہوتا ہے۔ عموماً یہ بدبختی اور ناکامی کی شکل اختیار کر کے آتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں مواقع جب بھی آتے ہیں تو وہ بدبختی کی شکل میں آتے ہیں، وہ پریشانی کی شکل میں آتے ہیں، وہ مجبوری کی شکل میں آتے ہیں، وہ بیماری کی شکل میں آتے ہیں، وہ لڑائی اور جھگڑے کے راستے سے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پریشانی کی شکل میں آتے ہیں۔ ٹھیک، تو پہلی بات ہمیں سمجھ آئی، جن میں ہر ایک کا ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ ہاتھ آئے ہوئے موقع کھو بیٹھتے ہیں، جن سے ہر وقت استفادہ غالباً ان کی زندگیوں کے دھاروں کا رخ پھیر دیتا ہے۔ تو یہ کہ ہم نے آج کے اس میں ابھی ایک پہلی بات یہ سیکھ لی کہ مواقع ہمیشہ جو ہیں وہ پریشانیوں، بدبختیوں کی صورت میں آتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اس میں دوسری کوشش مجھے بہت پیاری لگی۔ کہتے ہیں انسان کے خیالات اسے دولت مند بنا سکتے ہیں۔ آج کے دور میں، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ آج کے دور میں خیالات کی طاقت پہ ہم نے عبور حاصل کر لیا ہے۔ آج ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کے خیالات اسے دولت مند بنا سکتے ہیں۔ شاید 100 سال پہلے اتنا واضح نہیں تھا۔ تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں انسانی ذہن نے زمین سے زیادہ سونا اگلا ہے۔ ہائے ہائے، یہ بہت بڑی کمال ہے۔ کہتے ہیں غالباً دنیا میں انسانی ذہن نے زمین سے زیادہ سونا اگلا ہے۔ یعنی انسانی ذہن اتنا زرخیز ہے، شاید اتنی زرخیز تو زمین بھی بذات خود نہیں ہے۔ زمین کے اندر زمین کی تہوں میں جتنا سونا پایا جاتا ہے، اس سے زیادہ سونا انسانی دماغ نے اگلا ہے۔ اس سے زیادہ سونا انسانی دماغ نے تلاش کیا ہے، انسانی دماغ نے کریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امیدیں لگانے سے قبل ماہر فن کی رائے حاصل کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک تجرباتی بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی کام کرنے سے پہلے اس کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھائی پہلے ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کام کے کامیابی یا ناکامی سے پہلے ماہرانہ رائے لینا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ کیا یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اگر یہ ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے، مشاورت کرنا ہوتی ہے۔ اسلام میں اس کو استخارہ کہا گیا ہے، اور استشارہ، دو لفظ ہیں اسلام میں، استخارہ اور استشارہ۔ استخارہ یعنی خیر دریافت کرنا، اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرنا، خیر پوچھنا، خیر تلاش کرنا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح استشارہ ہوتا ہے یعنی مشورہ کرنا، مشورہ لینا دوستوں سے۔ تو کہتے ہیں کہ امیدیں لگانے سے پہلے ماہر فن کی رائے حاصل کرنی چاہیے۔
اسی طرح ایک بات آگے آخری ہم اس کو بات کو کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت ان لوگوں کے حالات کے مطالعہ سے جنہوں نے زندگی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت انہیں کامیابی سے کچھ قدم پہلے قطعی ناکامی نظر آتی، اور اگر وہ اس ناکامی سے ہراساں ہو جاتے اور اپنی کوششیں جاری نہ رکھتے تو شاید انہیں کامیابی کا روشن چہرہ کبھی نظر نہ آتا۔ ٹھیک، یہ بات ہم نے اس سے پہلے کر لی ہوئی ہے کہ قطعی حتمی کامیابی سے پہلے قطعی ناکامی نظر آتی ہے، قطعی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ساتھیوں، تو آج ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں ساتھیوں، یہ ہم نے نیپولین ہل صاحب کی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ سے کی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کا اردو ترجمے کو حرف بہ حرف پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کریں۔ ساتھیوں یقین کریں کہ یہ ٹائم ٹیسٹڈ اصول ہیں، ٹائم ٹیسٹڈ رولز ہیں، اصول ہیں، قوانین ہیں۔ پلیز ان پہ عمل کیجیے گا، ان پہ غور کیجیے گا، ان پہ عمل کیجیے گا اور ان کو اپنی زندگی اور اپنی ذات کا حصہ بنائیے گا۔ پھر دیکھیے گا کہ زندگی آپ کو کتنے معجزے دکھاتی ہے، پھر دیکھیے گا زندگی آپ کو کتنی معجزانہ ترقیوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ٹھیک جی، جزاک اللہ۔